بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ ادب اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ آج ہمیں ایک ایسے ہی ہمارے دوست نے جوائن کیا ہے، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے دوست ہیں جو کہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں اور ایسے صحافی ہیں کہ خبریں جن کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر برلاس صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو مظہر۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ مظہر بھائی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے لاوا صاحب نے، بہروپ نگر سے تشریف لائے ہیں۔ لاوا صاحب، آپ کا شو شروع ہو گیا ہے؟ جی 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 شروع ہو گیا۔ تو میرا تعارف تو صحیح کرا ہے۔ میں نے کرایا تو ہے۔ میرا اشر لاوا صاحب۔ اشر نہیں، اختر۔ اچھا، اختر لاوا لاہوردار بابا اختر لاوا۔ اچھا، آپ اس وقت فرش پہ نہیں کھڑے ہیں؟ ہاں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، گر گرانا جائیے گا۔ یہ کیا چوس ہے؟ ہلو، ایک منٹ، اس کے تو میں پہلے بڑا خلاف ہوں۔ اس کے سامنے ایک ایکشن بہت ضروری ہے۔ لاہوردار بابا اختر لاوا۔ اس طرح کی جو چول ہے وہ صرف نون لیگ کا یو سی کا چیئرمین ہی مار سکتا ہے۔ آپ ان کے کیوں خلاف ہیں؟ اتنی فین فالوئنگ ہے ان کی، اتنا ووٹر ہے ان کے، کروڑوں لوگ آج بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، آپ کیوں خلاف ہیں ان کی؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ تو ووٹر ان کے ہو، ہمارا اپنا ذہن ہے، اپنی بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے، مگر کوئی وجہ آپ کے پاس ٹھوس؟ بلا وجہ۔ اچھا لاوا صاحب، اپنے گلے دیا گراریاں تو سیدھیاں کرا لو۔ ایپے ملک دیا گراریاں نہیں سی دیا ہونی۔ اچھا جدو شاہ جی تسی لاوا کہہ رہے سو نا، جی جی تے میرے ذہن چ آیا ایک لاوا چونکہ شہر ہے ایک ہاں جی تلاگنگ دے نیڑے، جی ہاں جی ہاں۔ تے اسی تو اتھوں دے خسے پاندے ہوندے سا، تے لاوا صاحب بغیر خسیوں ہی آ گئے نے۔ وقت دور نہیں جاؤ، میں نے خود سے احمد صاحب کے بڑے پروگرام دیکھے ہیں میں جی نے۔ جی سبھی نے دیکھے ہیں مظہر کیا بھائی کے۔ بات ہے، ایسا تجزیہ تبصرہ، میں سوال ہی نہیں پہ آپ گئے تو ایک نعرہ لگا کے دکھاؤں۔ لا دو نعرہ۔ لاہور شہر دا ایک کوئی بابا واہ واہ۔ اگوائے جج بھی کرو۔ اچھا، گر نہ جائیے گا کون؟ آپ۔ یہ میرا اسٹائل ہے۔ لاہور شہر دا ایک کوئی بابا۔ پیچھے شہر ہے تیرا۔ آپ نے شیر شور تو نہیں پالے؟ ڈر گئے شیر کو لو۔ او مظہر بھائی پچھلے یاری میں ہو گیا ہوں خرم گجر کے گھر۔ اچھا، وہ فوٹو دیکھی ہے آپ نے بھی؟ میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں، شاید شیر نے آپ پہ حملہ کر دیا تھا۔ شہر نے میرے پہ پیچھے سے حملہ کر دیا۔ وہ تو شکر ہے ماس بوٹی کوئی نہیں تھی، شہر نے تو حملہ آتا تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ہلکی سی شیر کی لائن لینتھ ادھر ہوتی، اس کا تو مڈل سٹمپ اڑ گیا تھا۔ مظہر میری جان، میرے چتر، چومیا لے لے کے 3 سال گزارے۔ خان صاحب میری بات سنیں، آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، مجھے پتا ہے آپ نہیں بتائیں گے کہ جب آپ بمبئی گئے، آپ کی دوست وہ پارسی لڑکی، اس کا نام بھی میں نہیں لوں گا یہاں، اس کے گھر گئے، کتنی ایکٹریس آپ کے گرد جمع ہو گئی تھی، آپ ان ایکٹریس کا نام بھی نہیں بتائیں گے، اور کون سی ایکٹریس جو آپ نے کہا جی وہ فلم میں آپ نے فلاں لباس پہنا تھا، تو اگلے دن وہ پتہ نہیں 8-10 سال پرانا لباس نکال کے پہن کے آ گئی۔ آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں قوم کو؟ آپ کبھی نہیں بتائیں گے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کبھی بتایا کہ آپ نے میاں والی کے سارے ککڑ کھا چھڑے نے تسی، یہ چکن مہنگا آپ کی وجہ سے ہے۔ خواتین حضرات یا لیتے ہیں چھوٹی سی قبر۔ انہوں نے تو ککڑ کھانا، اس کو بھی پہلے چومیا دے رہے تھے۔ آپ کے بارے میں تو مشہور ہے، آپ کسی کو پوچھتے نہیں، 10 بندوں کا کھانا آپ اکیلے کھا جاتے ہیں۔ صبح صبح آپ نے 6 جگ لسی رکھی ہوتی ہے اور دہی کا کنڈا رکھا ہوتا ہے، اکیلے آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوپہر کو بھی آپ کی یہی حالت ہے، یہ آپ کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ وسیع چیتا چیتا آیا تو نہیں ہے، اور نہیں مجھے پروگرام میں کہا تھا جانور کوئی نہیں ہے۔ دونوں کو دیکھو اور بتاؤ کہ زیادہ کون کھاتا۔ میری بات سنیں خان صاحب، یہ جو آپ 10 کلو ادھر 10 کلو ادھر وزن ڈال کے یہ باندھ کے جو بھاگتے ہیں، وہ ہم تو نہیں بھاگتے یار، ہمیں تو اتنا دکھی کر دیا ہے ہماری معیشت نے،
ہم روٹی کا سوچیں, بلوں کا سوچیں, کس چیز کا سوچیں؟ ایک تو تمہارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, تم ہر وقت بلوں کا سوچتے رہتے ہو. وہ بل کہہ رہے ہیں, بل بل. نہیں, بلو بول رہا ہے, نہیں, اور نہیں. جس کا ذکر ابرار بھی وہ کرتا ہے. خان صاحب آپ کو بلوں کا سوچنا نہیں پڑتا. مظہر, آج تمہارے اندر ایک دوست, ایک چٹی بٹی نظر نہیں آ رہا, دشمن نظر آ رہا. یا میری بات سنو خان, میں نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ 2015 میں جب آپ انڈیا گئے تھے تو ڈنر پہ کیا ہوا تھا اور صبح ناشتے پہ کیا ہوا تھا, وہ میں بتا دوں؟ تو میں نے بھی تو کسی کو نہیں بتایا کہ جس طرح یہ رات کو خراٹے لے رہا تھا ہوٹل میں, پورا ہوٹل اٹھ گیا تھا. خان صاحب آپ نے خواب دیکھا ہوگا, خراٹے آپ خود لے رہے تھے. شاہ جی, میاں والی کا بندہ آیا میرے پاس, بوڑھا آدمی, اور اس نے اپنی زبان میں یہ کہا, ساڑھے دے سارے ککڑ خان کھا گیا ہے, تحصیل ککڑ کا ختم تھی گئے, سارا میاں والی لنڈا ودا ہے, ککڑ سارے خان کھا گیا. وسیع, ابھی میں نے ساری زندگی احتیاط کیا کہ ککڑ کھاؤں, ککڑی کھائی ہوتی تو یہ میرے پر طرح طرح کا الزام لگاتے. جڑی مچھی کھاندے ساؤ, وہ مچھی بھول گئے ہو. انہی الزامات کی ڈر سے وسیع میں نے فیصل کو کئی بار بولا, فیصل میرے دسترخوان پہ کوئی مسئلہ لے کے آنا, مچھلی نہیں. بڑا سٹیمنا, مچھلی بھی کھائی جاتا اور مچھلے بھی. ایوی تو نہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے مچھلا پھرتا. اوہو, مجھے تو آج پتہ چلا مظہر صاحب آپ عمران خان کے دوست ہیں, اسی لیے اتنے سالوں سے آپ ان کی فیور میں لکھتے آئے ہیں. ایک تو پریا جی, آپ کی آواز پی ٹی آئی میں ایک خاتون ہوتی تھی عائلہ ملک, ان سے بہت ملتی ہے, تو میں تو پہلے سمجھا کہ عائلہ ملک سوال کرنے لگی ہیں. اے تو لگا خان صاحب دے پکے یار. میں جو خان صاحب کی فیور میں لکھتا رہا وہ صرف ایک وجہ سے تھا, دوستی پیچھے تھی. وجہ یہ تھی کہ کھول کے بتاؤ نا کہ دمبے کھلائے ہیں میں نے تمہیں, دمبے. حضر بھائی, یہ تو ڈائریکٹ الزام لگا دیا انہوں نے آپ کو. شاہ صاحب, دمبے یہ خود کھاتے تھے, بدنام مجھے کرتے تھے, کر رہے ہیں, ابھی بھی تک کر رہے ہیں. گزارش, ایک آدھا دمبا تو کھایا ہوگا. او لاوا صاحب, یہ بوٹی نہیں چھڑ دے, تسی کہندے ہو اے پانی نہیں پوچھتے لوگاں نو. نہیں, لیکن آپ نے لکھا تو بہت ان کے حق شاہ جی, جو میں نے لکھا وہ اس لیے کہ یہ خان صاحب ہمیں بھاشن دیتے تھے, میں کرپشن کے خلاف ہوں, جہاد کروں گا, اور مجھے کہتے تھے آپ مظہر بہت جہاد کر رہے ہو, آپ واحد ہو جو لکھتے ہو, اور آپ ایسا لکھتے ہو جیسے آپ ہندوستان میں کھڑے ہو کے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہو. اور ڈائریکٹ انہوں نے یہی الفاظ آپ سے, بالکل یہی کہے. خان صاحب مکر سکتے ہیں, یہی الفاظ کہے ہیں. وہ کر سکتے ہیں. اور خان صاحب کی ابھی میں نے ایک اور بات تو آپ کو بتائی نہیں, خان صاحب لوگوں کے ساتھ اردو انگریزی بولتے ہیں. خان صاحب بڑی ٹپیکل پنجابی بولتے ہیں. لاوا صاحب ماجر نہیں ہوتی, انہوں کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ایک دن, میں نے کہا خان صاحب جب آپ تھے زمان پارک میں تو اس وقت تو لاہور کی آبادی نہیں تھی اتنی. کہتے ہاں سامنے میاں چاردیاں ہوندیاں سن. ہاں, میں حیران ہو گیا کہ اتنا ٹپیکل لفظ انہوں نے بولا. اچھا, تو اب یہ نہ بتا دینا کہ میں نے تمہیں پنجابی گانے بھی سنائے ہوئے, وہ ماہی آوے گا تے پھلا نالے ترتی سجاواں گی, ٹاؤں ٹرا ٹاؤں ٹرا ٹاؤں ٹرا ٹا, ماہی آوے گا. ماہی سے تو انبن ہو گئی آپ کی. ساری زندگی سپاہی نے ماہی کے سر پہ حکومت کی ہے, جنہاں دے سر تے ماہی نہ ہونا دی واری نہیں ہوگی. اور ساری زندگی جو مائی نے تمہیں جو دودھ پلایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اوہ لاوا ہے, کو کٹا تو نہیں. کیا بات ہے, اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی تیرے دل سے میری محبت گئی نہیں ہے. دور پٹے وہ تیرے آئے تھے. دائیاں مانگو دے گال کر دے, اور پھٹے مو تیرا ایک آقا دے بے ہے. بھائی پنجابی گانے ہم نے سنے. اچھا, دودھ مکھنا دی بلی. یار یہ کیا کر رہے ہیں, بات سنیں, اس قسم کی چیزیں نہیں جا سکتی. تو اس قسم کی جاتی ہے. دودھ مکھنا دی
बात सुने आप کوئی بابا اختر لاوا. اچھا مظہر بھائی بہروپ نگر سے ہمیں ہمارے ایک صحافی دوست نے بھی جوائن کیا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں جی سی میں. میرا نام ہے اسلم تلوار عرف اچھو. اچھو بادری. یہ اچھو صاحب تو میں نے لگتا ہے کہ تو سپین تو آئے نہیں. مظہر تمہیں یاد تو ہوگا کہ ہم ڈھابے پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے تھے کہ روٹی کون کھوائے گا. یار میری بات سنو تلوار, میں تو کبھی ڈھابوں پہ بیٹھا ہی نہیں. مظہر مجھے لگتا ہے کہ عمران کے حق میں کالم لکھ لکھ کے تم بھی یو ٹرن کے عادی ہو گئے. ارے میں قسم کھا سکنا مظہر بھائی واسطے یہ یو ٹرن لے ہی نہیں سکتا. ناظرین مظہر بھائی اس کا آپ جواب ابھی دیں گے بریک کے بعد؟ ہونی لے لو بریک تو بعد میں نے کٹن نہ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست ون اینڈ اونلی مظہر برلاس صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی, شاعر, ادیب مظہر برلاس صاحب. مظہر بھائی کچھ کہہ رہے تھے لاوا صاحب. لاوا صاحب ایک منٹ میری گل سنو, میں پہلا انہوں نے جواب دے لوا. تلوار صاحب میری بات سنیں, دو ہی سلیم تھے ہمارے ساتھ, ایک سلیم گھوڑا اور ایک سلیم تلوار. اور کبھی زندگی میں اتفاق سے میں گیا ہوں گا باٹی بھٹورے کھانے, آپ وہ ایک واقعہ لے کر بیٹھ گئے ہیں یار. وہ بھی میں سلیم گھوڑے کے کہنے پہ گیا تھا, مجھے کیا پتا سلیم تلوار بھی پیچھے پیچھے ہے. مظہر ذرا ذہن پہ زور دو. تم جاتے ہی بھاٹی تھے کیونکہ وہی ادھار دیتا تھا اور کوئی نہیں دیتا تھا. اچھا میں تو آپ کو ادھار بھی کھلا دیتا تھا نا, آپ کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی. مظہر تمہاری ٹوکنے کی عادت نہیں گئی. کیوں میں تلوار دے مقابلے خنجر کٹ لیا؟ میں تو یہ حیران ہے انہوں نے تلوار نہ رکھیا, یہ آج دے دور صحافت کر رہے ہو کہ پانی پت دے دور صحافت کر رہے یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب یہ اسلم تلوار, قلم کے آدمی کا تلوار سے کیا لینا دینا؟ قلم تو تلوار کی ضد ہے. میں نے ہمیشہ تلوار کی نوک سے سچ لکھا. تو چاقو دی نوک دا لکھ لیندے. اچھا اور یہ اچھو کیا ہے آگے؟ اسلم تلوار عرف اچھو. میرے سچ لکھنے کی وجہ سے لوگوں نے مذاق میں میرا نام رکھ دیا. آپ ایسا کیا سچ لکھتے تھے کہ آپ کو لوگوں نے اچھو کہنا شروع کر چھوارے دیا؟ بیچ دے سن. ویسے مظہر صاحب آپ کو کھانے کا شوق ہے, لگتا تو ہے. لگتا ہی ہے کھانے کا شوق نہیں ہے. جناب یہ ایک یوٹیوبر ہیں اور یہ عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کرتی ہیں. جی یوٹیوب سے حکومتیں نہیں بنتی. لیکن ایک امپیکٹ تو ہے نا. بہرحال ایک رائے عامہ جو ہے وہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے یوٹیوبر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شاہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اس قوم کو خان صاحب کو واپس لانا پڑے گا. کیا لانا پڑے گا؟ ایکسکیوز می, یو شٹ اپ. اور ٹائگرس لگی ہو میری. آواز تو آپ کی آ نہیں رہی ہے, کیا بول رہے ہیں آپ؟ میری بات تو پہنچ رہی ہے. کون سی بات؟ یہ کیا یہ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب آپ, یہی حرکت کسی پی ٹی آئی والے نے کی ہوتی تو تماشا بنا دیتی یہ دنیا. وہ کھیڑی حرکت ہے یہی جو یہ آپ اچھل اچھل کے کر رہے ہیں, اور یہ کیا لاوا شاوا کیا بنائی جا رہے ہیں آپ. یہ تو اختر لاوا ہے نا, سکرین پہ آ رہا. لارڈ ایک کو پاوا پی ٹی آئی کی حرکت تو سکرین پہ آ ہی نہیں سکتی. یہ گندی بات ہے. پی ٹی آئی کی حرکتوں پہ اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی عوام کی بات کرتی ہے, جمہوریت کی بات کرتی ہے. اور جمہوریت اور دو بلاگ. خان صاحب اس کے لیے زیادہ پریشان مت ہوں آپ. اس کو دیکھتا کون ہے چھچورے کو؟ وہ دیکھتا کون ہے؟ میں بھی سرخی لالا میں نو ہی دیکھ لیں گے. میرے ساتھ امید الجھنے کی کوشش نہ کرو. آپ بھی میرے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں. لارڈ ایک کو پاوا ٹھوک دوں گی. مظہر بھائی لوگوں کے ذوق میں کوئی فرق پڑا؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیٹیریشن ہے یا تبدیلی ہے یا پہلے بھی ایسے ہی تھا؟ لوگ اب آپ کے شوز زیادہ دیکھتے ہیں, یہ جو انفوٹینمنٹ کے شوز ہیں نا یہ زیادہ دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ لوگ اب سیاسی شوز لوگوں نے کم کر دی ہیں.
لوگ سیاسی لڑائیوں سے تنگ ہیں. اچھا مظہر بھائی یہ بتائیے کہ آپ آئے کیسے؟ اپنی گڈی پہ ہی آئے. مطلب اس شعبے میں کیسے آئے؟ میں شاہ جی پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں. جی. تو گورنمنٹ کالج لاہور کے جو جتنے ہمارے میگزین ہیں اور جتنی راوی تو بڑا معروف جتنی مجلہ ہے. مجالس ہیں ان سب کا میں عہدیدار تھا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ میں سیاست کرتا تھا. تو میرا شوق تھا کہ میں سیاست میں چلا جاؤں. تو ہم شام کو کبھی کبھی نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس بیٹھتے تھے. بورڈ والے چوک جی جی بورڈ والے. نیچے ان کی. تو نوابزادہ صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے کہ بھائی تم سیاست کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہارے پاس بیچنے کے لیے زمینیں کتنی ہیں اور تمہارے پاس فیکٹریاں کتنی کیا ہیں. لوگ تھے آپ دیکھیے. تو میں نے کہا جی وہ تو اتنی نہیں ہے کہ جو آپ بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنا سیاسی ٹھرک بھی پورا کرو ٹھیک ہے. تو تم یہ صحافت کی طرف چلے جاؤ اور اگر کبھی آنا بھی ہوا تو صحافت کے راستے سیاست میں آنا. تو یوں پھر آپ اس طرح. جی ہاں میرے گھر والے چاہتے تھے میں CSS کروں لیکن میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے بند کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کے خلاف فیصلے کرنا اچھا نہیں لگتا. اچھا کیتا بند کمرے چ نہیں بڑے تڑ کو ویسے بھی نہیں سی بڑے پھر بند کمرے چ کٹ دیتا جاوے کی حالت ہوئی. ہاں یہی حالت ہوتی ہے کہ پوری عوام میرے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں تو دینا کیوں نہیں ہونا دیا شاہ. مظہر کیا یاد کرا دیا تم نے. ہم شاہ صاحب نوابزادہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے. اچھا. انہوں نے تخمی آم منگوائے ہوئے تھے. تخمی آم وہ چوسنے والے. ہاں واہ اور واہ. مظہر نے صرف مجھے ایک آم دیا 11 چوس گیا. وہ باقی تو خالد موٹا چوس گیا سی. اچھا یہ باتیں تمہیں عام یاد آ گئے تو وہ جو تم مرغابیاں کھاتے تھے نوابزادہ صاحب کے پاس بٹیر کھاتے تھے وہ نہیں یاد آئے؟ ان بٹیروں نے ہی تو مجھے قائم رکھا ہوا ہے مظہر ورنہ میں کب کا گزر گیا ہوتا. اچھا مظہر بھائی یہ بتائیے کہ آپ حسن پرست ہیں؟ بہت. کیسا حسن اچھا لگتا آپ؟ اچھا شاہ جی آپ چونکہ شاعر ہیں جی جی. تو جیسے فراز صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ہے کہ پھول اپنی کبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. تو ہمیں ایسا حسن پسند. دیکھیا جے حسن بھی تراش خراش والا پسند ہے. سلیم سمان آپ ماشاءاللہ پا رہے ہیں. نہیں سلم سمارٹ اللہ نہیں چکر گل ہے تراش خراش دی. دیکھو تے تراش خراش کرنا دینا. او لاوا صاحب تسی حسن ویکھیا ہوئے تے گل کرو. تو مظہر بھائی محبت ہوئی کسی سے آپ کو کبھی؟ محبتیں بے شمار ہوئی. واہ. اور میں پرانی محبتوں کو نہیں چھوڑتا نئی محبتیں شامل کر لیتا ہوں. پرانی محبتوں کا کاک نہیں چھوڑتی. کتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں محبت؟ یاد نہیں بے شمار مرتبہ. پھر بھی کوئی گنتی نہیں شمار ہی نہیں ہے نا. لیکن آپ نے گھر کیوں نہیں بسایا؟ بہت محبتیں کی. گھر کیوں نہیں بسایا؟ محبت آلو ٹائم ملے گھر تو بسایا لیٹ بسایا گھر بسایا. ہاں نہیں ابھی بسایا نا وہ تو. آپ فرق محسوس کرتے ہیں گرم گرم روٹی جس لئے لفظی ہے شاعر نے انہوں نے باز نہیں ہونا. وہ جو جوانی کا رومانس ہوتا ہے وہ دیر سے گھر بسانے پہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. دیکھیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور محبت کسی بھی عمر میں کسی بھی عمر کے فرد سے ہو سکتی ہے. واہ واہ. دیز ڈیز یو آر ان لو. یا سبحان اللہ. بالکل. کیا بات ہے. مجھے اپنی اہلیہ سے بہت محبت ہے اور میرا وہ بڑا خیال رکھتی ہے. ہاں بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے میری بہت سی محبتیں چھڑا دی. نہیں تو آپ نے ویسے پچھلی محبتوں کا ذکر ان سے کبھی کرنے کی میں ہمت کی؟ نہیں کرتا ہوں جی. اچھا. ان کو پتہ ہے. نہیں ہونا. تو اب انہوں نے کبھی کہا ہماری بھابھی نے کہ بھائی چلو جو ماضی سی ماضی پر آئندہ اجازت نہیں ہے کی طرح؟ ان کو پتہ ہے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. ہاں. تو جب کسی بھی ڈرنے لگے ہیں آپ ویسے میں نے کسی محسوس بھی کیا. عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا خوف کھانے لگے آپ. پہلے کبھی میں نے آپ کو اٹکتے جھجکتے نہیں دیکھا تھا گفتگو کے دوران. بس صحیح ہے. ایسے بڑے بڑے لوگ خوف کھاتے تھے بھائی ہمیں ہوسٹ ہوئے. ہوم منسٹری تگڑی ہے جی باپ سب کے لیے. ارے واہ. کرو کر یہی حال ہے. یہی ڈائلاگ پڑا ہے صرف تم سے محبت کرتا ہوں.
ناظرین stay with us. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی مظہر بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی شاعر ادیب محترم مظہر برلا صاحب. مظہر بھائی اب کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ تھوڑا سا سیٹل تو ہوئی ہیں چیزیں، مگر کیا یہ سیٹلمنٹ جو ہے، یہ جو ٹھہراؤ ہے، یہ جز وقتی ہے یا اس سے دیر پا امن جو ہے ملک میں، یہ جو آپسی لڑائیاں تھیں، یہ برآمد ہوگا؟ شاہ جی میں اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں، وہ جو وقفے سے پہلے شادیوں کی باتیں ہو رہی تھی، جی میں ذرا یہ خان کی ایک بات بتا دوں. جی اور میرے ہی مگر پہ آئی ہے. دیکھو جی، میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہاں اور خان صاحب نے کہا کہ میں 8 بجے اتر آ جاؤں. ہاں وہ ٹھیک ہے، اس کو میں نے بتا دیا. آپ کو پتہ ہے خان کی جو فینس ہیں وہ تو بہت ہے نا خان. جی اب میرے کچھ انگلینڈ سے دوست آئے ہوئے تھے اور وہ خان کے بھی جاننے والے. خان نے انہیں کہا کہ آپ لوگ میرے پاس آ جائیں 7 ساڑھے 7 بجے، پھر مل کے مظہر کے بھائی کی شادی ہے تو اس پہ جانا ہے. وہ بیچارے آ کے 7:30 بجے خان کو ڈھونڈنا شروع کیا. خان صاحب گھر میں نہیں تھے. اچھا جی، وہ فون کرے، خان کا فون بند. یہ جو ابھی اون چودھری یہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، یہ خان صاحب کے ساتھ ہوتے جی. اس تھے زمانے میں اس زمانے میں. وہ اون چودھری کو فون کرے، اس کا فون بھی بند. اب وہ بیچارے بیٹھے رہے انتظار میں کہ خان صاحب ابھی آئیں اور جائیں. وہ بھی شادی میں نہیں آ سکے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس دن خان صاحب نے خود شادی کر لی. یعنی یہ تو خان صاحب کا فون بند ہوئے سمجھو کہ گیم پہ گئی. اب دیکھیں نا، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی پرویز الہی صاحب جو ہیں اسمبلی توڑ دیں گے، مگر پرویز الہی صاحب کی جو گفتگو ہے تازہ ترین، وہ تو پرانے سیاستدان ہیں، وہ تو صاف لگ رہے. انہوں نے کہا 4 مہینے تک تھے، کوئی نہیں، اس تو بعد توڑ دیں گے. ہاں انہوں نے کیسے دا بدلا دے. دیکھیے، انہوں نے خان صاحب کو بہت سی چیزیں بتائی ہیں. ہاں جو اسمبلی توڑنے کے نقصانات ہیں وہ بھی آگاہ کیا ہے. جو وفاقی حکومت کا موڈ مزاج ہے اس سے بھی آگاہ کیا ہے. پھر یہ بھی بتا دیا ہے، اور شاید پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ان کی اس ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں گے کہ دیکھیے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم مکمل کر لیں. تو خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ ابھی آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ چل نہیں سکتے صحیح طرح سے، تو آپ نے جب کمپین میں بھی جانا ہے تو ظاہر ہے آپ صحت مند ہوں گے تو جائیں گے. تو خان صاحب کو 5 6 10 چیزیں بتائی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے خان صاحب بھی اب جو ہے نا، یہ آپ کے سامنے نہیں مانیں گے، لیکن یہ آپ کہتے ہیں میں کونسلروں سے بھی مشورہ کروں گا، ڈویژنل جو عہدے دار ہیں ان سے بھی مشورہ کروں سمجھتے ہیں کہ گا. مائنڈ بنا رہے ہیں لیول پیچھے آنے کا، ریٹریو کرنے کا. میرا خیال ہے کچھ مائنڈ ان کا بن رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت اسی لیول پہ رہے گی اگر الیکشن جو ہیں وہ ستمبر اکتوبر میں کہیں جا کے ہوتے ہیں؟ کیونکہ پھر اس گورنمنٹ کے پروجیکٹ جو ہیں وہ بھی کچھ نظر آئیں گے، اور اگر معیشت ذرا بھی مضبوط ہو گئی تو کیا خان صاحب جانے دیں گے ستمبر اکتوبر گزارش تک یہ الیکشن؟ ہے کہ جو ابھی خان کو بھی پتہ ہے کہ معیشت ابھی درست نہیں ہونے والی، مہنگائی اور بڑھے گی. یہ تو خان جو ہے نا ایسے ڈرا رہا ہے، وفاقی حکومت کو ڈراتا ہے. اور سیدھا بولو گے، کھوچل بولنا چاہ رہے ہو. وہ کھوچل ہی تو ہو. یہ کوشش پتہ کیا ہے، نکل جائے 2 4 مہینے اور مہنگائی بڑھے گی تو ظاہر ہے لوگوں کو جب غصہ آئے گا حکومت پہ تو خان صاحب کے ووٹ اور بڑھ جائیں گے. آپ ایسے کیا سمجھتے ہیں، یہاں سے معیشت اگلے 6 7 مہینے میں مزید خراب ہوگی یا کچھ امکانات ہیں ذرا سنبھلنے کے؟ نہیں، خراب ہوگی ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ایل سیز کھلنے والی ہیں. ایل سیز نہیں کھل رہی. جب آپ ایل سیز کھولیں گے تو ڈالر شوٹ کرے گا. کوئی معیشت کا ماہر کہہ رہا ہے 300 تک جائے گا، کوئی 350 تک. پھر پاکستان نے مئی میں $15 ارب ادا کرنے وہ کہاں سے کرنا ہے؟ اب جب اس ملک میں امپورٹ بھی بند ہے، ایکسپورٹ بھی بند ہے، اور آپ کی زرعی پیداوار بھی اتنی نہیں ہے جتنی آپ کے ہمسایہ ملکوں میں ہے، آپ کی جو فیکٹریاں وہ بند ہیں، تو آپ نے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ لوگوں کی کھلڑی آپ اتاریں گے، کیا کریں گے؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں تو کہ اس لیے یہ عمران خان جو ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے الیکشن مارچ میں ہو اور اگر ستمبر اکتوبر تک بھی چلے جائیں، فائدہ خان صاحب کو ہی ہے؟ اس کو فائدہ ہے. یہ لوگوں کے تماشے دیکھ رہے ہیں کالی اینک لگا کے. مظہر یہ سٹائل کی وجہ سے لگائی ہے، کول لگتا ہوں اس پہ میں. آپ کے سٹائل پر تو واقعی دنیا مرتی ہے.
ایک اور مجھے واقعہ پتہ چلا آسٹریلیا میں، ہاں۔ جب یہ نوجوان کرکٹر تھا نا اس وقت، دیکھو پاکستانی ایمبیسی میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ جو لوگ خان سے ملنا چاہتے ہیں، جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں تو لکھ کے پاگل ہو گیا کہ 6,500 لڑکیوں نے کہا کہ ہم خان سے ملنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی فین۔ لو یو. اچھا اس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ ہاں اے پتہ نہیں پھکی ہوئی ادھر. جب یہ ان کے آخری دن تھے ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں، تو میں ان سے ملنے گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں 2 باتوں پہ پریشان ہوں یار۔ ایک یہ پیٹرولیم کی بات کی تھی خان آپ نے، ہاں بالکل بالکل یاد اور ہے. دوسری آپ نے یہ گھی کے مہنگے ہونے کی۔ میں نے کہا کہ 3-4 ملک بتائے، میں نے کہا جس طرح آپ سعودی عرب سے لے رہے ہیں ڈیفر پیمنٹ پہ تیل، تو آپ فلاں فلاں ملک سے رابطہ کریں۔ انہوں نے فون اٹھایا اور کہنے لگے میری شوکت ترین سے بات کراؤ۔ شوکت ترین کا فون مل گیا، پھر اسے کہا فلاں فلاں ملک، انہوں نے کہا ہاں فلاں سے بات ہو سکتی ہے فلاں سے۔ اسی طرح میں نے انہیں پام آئل مہنگا ہو گیا تھا، ملیشیا نے مہنگا کر دیا یہ تھا۔ رشیا والا مشورہ آپ نے دیا تھا انہیں؟ نہیں بتاؤ تم نے دیا تھا، اندر کی بات بتایا کرو. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ کے پاس ساحلی پٹی ہے 1100 کلومیٹر، جی جی جی، تو آپ یہاں پام ٹری کیوں نہیں لگاتے؟ کراچی سے گوادر ٹھیک والی۔ ہے، آپ پام ٹری لگوائیں۔ اور دوسرا انہیں میں نے کہا کہ آپ ابھی گھی میل والے کہتے ہیں نا گھی مہنگا کریں گے، آپ ان کو ٹیکس پہ چھوٹ دے دیں۔ آپ کے لوگ کہنے لگے ہاں زبردست مشورہ ہے۔ تو یاد ہے جب اٹھ کے ہم جانے لگے تو آپ نے پھر مجھے تانا مارا، مظہر تم موٹے ہو گئے ہو، اور تمہارے ساتھ ڈاکٹر فیصل تھا، تو آپ نے کہا کہ فیصل اس کا یار کچھ کرو، موٹا ہو گیا۔ تو میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا جی یہ جو ڈاکٹر فیصل ہے نا، یہ آپ کو ہی حوروں والا ٹیکہ لگاتا ہے، ہمیں تو کوئی حور دکھاتا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں مظہر بھائی کہ جو اختلافات ان کے ہوئے آخر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم ہوتے اور ان کی جو پنجابی کہتے ہیں وہ جڑا سیک ہے انہوں ختم ہونے کتنا کو ٹائم لگے گا؟ پانبڑ جدوں بڑے ہون پانبڑ تے پھر ایڈی چھیتی تے نہ بجھ دے، ٹائم لگے گا۔ تے جدوں ہور بھی اگ لان والے بیٹھے ہون، علاوے ورگے بندے۔ جیسا کہ فوج اب بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بھئی اب ہم نیوٹرل ہیں، ایز اے پالیسی ہم نیوٹرل ہیں، اگر یہ دعویٰ مان لیا جائے، عملی طور پہ نظر بھی آئے، تو اس کا زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ پی ڈی ایم والوں کو یا عمران خان صاحب کو الیکشن کے دنوں میں؟ عمران خان کو، ہاں ان کے پاس بہت مقبولیت ہے، بہت ووٹ ہے، اور یہ جو انہوں نے ایک کام کیا ہے وہ عجیب کام ہے۔ انہوں نے یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ون وے ٹریفک ہے، ساری ان کے پاس ہے۔ نون لیگ کا ہلکا سا ہے ایک سیل، پیپلز پارٹی والوں کو تو پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا کس بلا کا نام ہے، تو یہ خان صاحب کے کنٹرول میں ہے سارا کام۔ برلاس صاحب وہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے حق میں سچ بولتے ہیں، یوتھ دیوانی ہے خان صاحب کی۔ بالکل صحیح ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ موروثی سیاست سے نفرت ہے آج کی یوتھ کو۔ خان صاحب میرے ارگے ہوتے نا یوتھ کدی دیوانی نہیں سی اس میں کیا دو خان صاحب سونے تے آ رہے نا جی۔ ہاں کیا بڑا بڑا ہے جے۔ اچھا یہ جو موروثی سیاست والی بات کر رہی ہیں، جو آج کی یوتھ کی بات کر رہی ہیں، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ صحیح ہے، موروثی سیاست میں یہ نہیں جو مانتی یوتھ۔ نہیں پسند کرتی، کیونکہ آج کی یوتھ جو ہے شاہ مودی کڑی نہیں، مگر وہ تو ٹکٹ پی ٹی آئی نہیں دیتا نا جی۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے بندوں نے ناپسند کیا، ٹھیک، وہ ساتھ نہیں چلے، انہوں نے کہا جی ہم موروثی سیاست کو نہیں۔ مگر کیا پھر پی ٹی آئی کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ اب پی ٹی آئی کو ٹکٹ تو نہیں دینا چاہیے تھا، مگر وہاں ایک مجبوری یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یوسف رضا گیلانی کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے، پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں ہیں، تو کسی مضبوط کو دیں امیدوار کو۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پھر میری بیٹی کو دے دیں، اور ان کا وہ روایتی حلقہ بھی ہے۔ اب اس حلقے میں ہارنے کی جو وجہ تھی، وہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو یوتھ ہے یہ نہیں ساتھ چلی، انہوں نے کہا نہیں ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹکٹ کسی اور کو دیا ہوتا تو وہ سیٹ بھی پی ٹی آئی نکال جاتی؟ بالکل نکال جاتی۔ نہیں وسیم، میں تو خود ایک بات مانتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ غلط فیصلہ تھا۔ تمہیں پتہ، ورنہ میں بات نہیں مانتا کسی کی۔ نہیں تو آپ نے جو کے پی کے میں جو تقسیم کی تھی پرویز خٹک صاحب کے معاملے میں، دیگر وہاں بھی یہی سب ہوا تھا۔ نہیں تو وہاں پر کون سا مجھے پھولوں کے ہار پڑے تھے، وہاں پر بھی تو لوز کر لیا تھا۔ لیکن جب بعد میں نے خود ٹکٹیں دیا، بتا پھر کیسے فرائی پھیری ہے وہاں پر۔ یہ بتائیے مظہر بھائی کہ حسن کس طرح کا پسند ہے آپ کو؟
تو پہلے بتایا تو ہے. نہیں مطلب ناک نقشہ بال آنکھیں ذرا تھوڑا سا اگر آپ. ایک تو مجھے ہمیشہ مشرقی حسن پسند رہا ہے. واہ مثلاً ہے جی میں نام نہ ہی پوچھے, اس میں کیا ہے فلانا شخص پسند نام آئیں گے تو بڑے چرچے ہوں گے. نام آئے گئے تھے ایسے لسٹ بن جانی. نہیں وہ کوئی ایک نام لینا چاہ رہے وہ ایک نام لے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا شاید. چلے کوئی ایک نام تو لے دے, کوئی اشارہ دے نہیں دے, نام لینا ہی نہیں. کوئی اشارہ دے دے. وسیع شاہ کہہ دیو. بہت نسوانی حسن دی گل ہو نہیں, رہی ہے. وسیع شاہ صاحب بڑے خوبصورت آدمی نے. ہاں اور ویسے وسیع شاہ صاحب ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. بسم اللہ کیسی ਇਹ گل ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਚੋਰ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਬੜੇ? میں کدی عمر لکوئی نہیں. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਇੰਜ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਦਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر اللہ صاحب, معروف صحافی, شاعر, دانشور, ادیب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی, شاعر, ادیب مظہر برلاس صاحب. اچھا مظہر بھائی, کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ جو مل جائے میں شکر اللہ کا ادا کر کے کھاتا ہوں. فرمائش اگر کریں بیگم صاحبہ سے تو کس چیز کی فرمائش کریں؟ دیسی مرغ. یہ تو پھر خان صاحب والیاں گلاں ہوئی ہیں. ہاں اور ظاہر سی بات ہے, جگر کس کا؟ موسیقی کا شوق ہے آپ کو؟ موسیقی کا, رقص کا؟ بالکل ہے. رقص کیسا پسند ہے آپ کو؟ میں انہیں کر کے باوا ہمارا پنجابی بھنگڑے ہیں آہا. ڈالتا ہوں. کیا بالکل کہنا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں پھر اس کے بعد. واہ. آؤ لڑکی ہو لڑکا ہو, میں کہتا ہوں آئے ڈانس کریں میرے ساتھ. مظہر بھائی نے لوکی ڈانس ضرور کرتے ہیں لیکن دور دور ہو. جنہوں نے نیڑے لانا ہوتا لالی دا. آپ نے تو اپنی شادی پہ بھی رقص کیا؟ بالکل کیا ہے, کیوں واہ. نہیں کیا. ہاں کرتا ہوں بڑا. ہوں تو جتنے پیٹ پھینکتے نے بیاہ کر لیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہر پارٹی کی ہر طرح کی خبر جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے, وہ آپ نکال لاتے ہیں. وہاں کی خبریں آپ تک کیسے پہنچتی ہیں؟ کہاں کی؟ وہاں وہاں بھی پرندے ہوتے ہیں. نہیں, لیکن وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات پرندے بھی پر نہیں مار سکتے. اتنے کئی بار بلیاں شکایت لاؤں ڈیا. پرواز ہے نا, کبوتر کی پرواز کہاں تک ہے, جو باز ہے اس کی پرواز کہاں تک. شاہین تو اپنا کام کرتا ہے نا, تو ہم اقبال کے شاہین کو مانتے ہیں. بیگم صاحبہ سے آپ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ بس ایک اتنا شعر لمبا ہے, پوز. نہیں ایک شعر پڑھنے لگا. ہاں ہاں یہ آنکھیں بے تحاشا بولتی ہیں, آہا. محبت پاگلوں کی گفتگو ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. پاپی دوسرے بزرے سے یقین کر لیں. میں اپنی بیوی نے کیا یہ آنکھیں بے تحاشا بولتی ہیں, یعنی بابا میری زبان بھی بول دی ہے. آپ کسے بہتر لیڈر سمجھتے ہیں سیاسی؟ نواز شریف, آصف علی زرداری یا عمران خان؟ obvious سی بات ہے عمران خان. نواز شریف. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا پسندیدہ لیڈر آج بھی عمران خان عمران صاحب. خان. تو آپ ان میں سے ہیں جو آج بھی عمران خان صاحب سے امید رکھتے ہیں؟ بالکل رکھنی چاہیے, اس لیے کہ عمران خان صاحب نے قوم کو ایک شعور دیا. بلکہ میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں یار خان ٹیوشن چنگی پڑھاندہ ہے. جب واپسی پہ تو میرے ساتھ چلے گا تجھے شاہین شنواری سے کڑائی کھلواؤں گا. اسے جا کے پھر چاہ منگا لینی. اچھا میں جانتا ہوں مظہر بھائی آپ شعر بھی کہتے ہیں, اور بہت اچھا. ایک پنجابی علی نظم سے تھوڑی بہت ہی محنت بہت ہی پسند ہے, وہ یا کوئی بھی آپ کا دل چاہ رہا ہو. ہم نے اسے تلاش کیا دور دور تک, واہ. اور اس کا نقش پا نہ ملا دور دور دور. پیڑوں سے پتے جھڑ گئے, موسم ہوا اداس, آہا. شاید ملی ہے کوئی سزا دور دور بہت تک. اچھے. ہم نے تو کھائیں ٹھوکریں صحرا میں جا بجا, آہا. اپنی سنا کہ تو بھی گیا دور دور. واہ. ایک اجنبی کو شہر میں سانپوں نے ڈس لیا. کیا اچھا, ایک اجنبی کو شہر میں سانپوں نے ڈس لیا, پھر اس کا زہر پھیل گیا دور دور. بہت واہ، اچھے. واہ. کیا بات ہے. اچھا. ایک اور سنیے دو اشعار کے. تارے ندی کو دور سے کیا بات کہہ گئے, آہا. جتنے بھی عکس یار تھے پانی میں بہہ گئے. ارے واہ واہ. اتنے اب بھی اکثر. کے معیار عدل کچھ بدلا ہے اس طرح, جتنے بھی اونچے گھر تھے وہ دریا میں بہہ گئے. کیا اللہ اکبر. بستی میں آج کل دکھ ہے نا بڑا, بستی میں یہ کس نے درد بکھیرے تھے, بستی میں یہ کس نے درد بکھیرے تھے. نبی غزل. روشن دن تھا چاروں سمت اندھیرے تھے,
یا پھر شہر میں دھول تھی کچے رستوں کی، واہ یا پھر شہر میں سارے سانپ سپیرے تھے، آئے۔ واہ تیرے لبوں پر کیسا شکوہ آیا ہے، کون تھا جس نے تیرے خواب بکھیرے تھے، بس ایک فرق ہے تیری میری عمروں میں، دکھ جو تیرے پاس تھے سارے میرے تھے۔ واہ 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 کیا بات ہے. خان صاحب، ہم سے حاکم ویسے ہی ناراض رہے، ورنہ جنگ میں دشمن ہم نے گھیرے تھے، واہ 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 آہا کون مرا کیا بات تھا رات کے ٹھٹھرے پہروں میں، آہا، کون مرا تھا رات کے ٹھٹرے پہروں میں؟ پنچھی سہمے سہمے صبح سویرے تھے، بہت اچھا ہے۔ کون مرا تھا مظہر رات تیرے کے؟ سانس کی ڈوری کیا چلتی، آہا، مظہر تیرے سانس کی ڈوری کیا چلتی، دشمن آگے پیچھے چار چفیرے تھے۔ واہ 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 کیا بات ہے. آخری سوال، جو مختلف اصناف ہیں، آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ کالم نویسی یا شاعری؟ دل کے قریب تو شاعری ہے، لیکن پر وہ جاؤں کچھ نہیں. گل انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ مظہر بھائی، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ کی کے آنے نوازش۔ سے ہماری عزت افزائی ہوئی، ہمارا آپ کی آپ سے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔